ناظرین کرام، دولت مند ہونے سے انسان خود کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ ادب کا دروازہ اتنا تنگ اور چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے قبل سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ غرور ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود وہ مرد کا تھپڑ سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ پریشانیاں حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو یہ بھی غلطی ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ ہی بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض مت کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہوتی ہیں۔ حق پر ہو تو ڈٹ جائیں اور نہ پر ہو تو پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ لوگ آپ کی قیمت نہیں جان سکتے جن کے لیے آپ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ اس دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کیجیے۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، بیٹے برے ہیں جو بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ بعض افراد کے دل میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبت ڈال دیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ مصیبت آ جائے تو یہ مت سوچو کہ کون کام آئے گا، بلکہ یہ دیکھو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ بچے کو جو بیماری آتی ہے وہ اس کی ماں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ پر رہتا ہے جس جگہ پر مکڑی جالا بناتی ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں جانب سے نبھانے کی چاہت ہو۔ کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے، یہ دنیا لباس دیکھ کر سلام کرتی ہے۔ گلاب کی پتیوں کی طرح بن جاؤ جو اپنے مسلنے والوں کے ہاتھوں میں خوشبو دے جاتی ہیں۔ طبیعت کی سخاوت اور نرمی انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ اپنے والد سے ہم کلام رہا کرو، یوں وہ بوڑھا بھی جوان رہتا ہے۔ رشتے ہمیشہ احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ دوست تو وہ ہے جو غم کم کر دے اور خوشی کو زیادہ۔ آنے والا کل اس انسان کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج کے دن سے شروع کرتا ہے۔ جاہل ہونا شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی کی بات ہے۔ معاف کر دینے کے بعد معاف کر دینے والی باتیں بھول جانا ہی معافی ہے۔ لوگوں میں سب سے خوبصورت وہ ہوتا ہے
جو دوسروں کے دل پر اپنی باتوں کے اثرات سے ڈرتا ہے۔ آسانی اگر نہ بانٹی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مصیبت بندے کو دولت مند نہیں بلکہ عقل مند بنا دیتی ہے۔ میرا درد میرا ہی درد تھا، بہت درد ہوا یہ جان کر۔ ماں باپ اگر ایک بات کو دوبارہ بھی کریں تو اس طرح سنیے جیسے آپ پہلی بار سن رہے ہوں۔ کسی کو دکھ مت پہنچائیں کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ ایسے ملا کر کے لوگ آرزو کریں، ایسے رہو کہ زمانہ مثال دے۔ ناظرین، فاختہ کو گھر میں لا کر روزانہ دانہ ڈالو، آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی، رزق سنبھالا نہیں جائے گا۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ دھوکہ ہو یا عزت۔ زندگی امتحان لیتی ہے مگر چیک رشتہ دار کرتے ہیں۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ ایک دن ہر بندہ ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دے گا کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اس کو کیوں یاد کروں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے تو مطلب ہزار نکلتے ہیں۔ وقت کا پانسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تو بھی سہ سکے وہی ستم کر۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بناؤ۔ کتنا مشکل ہے منانا اس انسان کو جو روٹھا بھی نہ ہو اور بات بھی نہ کرے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں، دکھاوے کی حد تک ہر بندہ بہترین ہے۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دام توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ زندگی میں خیر خواہ لوگ کم اور خواہ مخواہ زیادہ ہیں۔